بدل گئے. پھر اس کتے کا حال یہ ہو گیا کہ بغداد کے جس شہر اور جس گلی میں جس چوک میں وہ کتا جا کر بیٹھ جاتا تو بغداد شہر کے سارے کتے آ کر اس کے ارد گرد حلقہ بنا کر محیط بن کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور بغداد شہر کے کتے اس کی زیارت کرتے تھے. اگر اس پہ کسی کو شک ہو کہ ایسا ہوتا ہے تو بہت بڑی بات ہو گئی. تو اس پہ میں نے جو دلیل دی تھی وہ اصحاب کہف سورہ کہف کی دلیل تھی. وہ 7 ولی اللہ نکلے اور ان کے پیچھے ایک کتا نکل گیا. اب سورہ کہف پڑھ لیجیے آپ، وہ تفسیر پڑھ لیجیے، ابن کثیر کو پڑھ لیجیے، امام زاہبی کو پڑھ لیجیے، امام قرطبی کو پڑھ لیجیے. وہ کتا ان کے ساتھ ہو گیا. وہ کتے کو پتھر مارتے تھے. کتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے زبان دے، یہ مجھے پتھر مارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا کی. وہ کتا اپنے 2 ہی پیروں پہ کھڑا ہو گیا جیسے انسان کھڑے ہوتے. اس نے کہا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ اصحاب کہف نے کہا کہ تو کتا ہے، بھوکے گا. تو اس نے جواب دیا کہ میں کتا ضرور ہوں مگر بھوکنے والا نہیں، میں تمہارا وفادار ہوں. تو 309 سال تک اصحاب کہف غار میں سوئے رہے. تو 309 سال تک ان کا کتا بھی 2 زانو ہو کر غار میں سویا. 309 سال تک. اب بلا تشبیہ اور بنا مثال واپس پلٹ آتے ہیں اپنے موضوع پہ. حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں تھے اور یہ توجہ اتحادی تھی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس توجہ اتحادی نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اتحادی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر اور باطن کو کتنا بدل دیا ہوگا، کتنا بدل دیا ہوگا. ایک مرید ہونا اپنے شیخ کا، ایک مرید ہونا، تو آپ نے اگر زندگی میں مشاہدہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کر لیں. تو ہر ایک کو سمجھ آئے گی کہ ایک صادق متبع مرید ہو اپنے پیر کا اور شیخ کا کرم بھی ہو تو آپ مرید شیخ کے حیاتی میں دیکھیں گے کہ اس کی شکل بدل جاتی ہے. وہ دیکھنے میں اپنے پیر کے جیسا رکھتا ہے، اس کے عادات بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں. اور یہ اختیاری نہیں ہوتا، یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے. یہ شیخ کی توجہ کا فیض ہوتا ہے کہ اس کے زندگی میں انقلاب آتا ہے. اور پھر غار ثور کی تنہائی ہو، وہ توجہ لینے والے ابو بکر صدیق ہو اور توجہ خاص میں صرف صدیق اکبر کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہو تو آپ کے ظاہر و باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ملا دیا ہوگا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. اس پہ بخاری شریف کی ایک سند دیتا ہوں. 3694 بخاری شریف حدیث نمبر 3694. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کوبا پہنچے مدینہ تو 12 ربیع الاول کا دن تھا. 12 ربیع الاول کا دن تھا. بہت خاص نقطہ ہے کہ حضور پاک جب ہجرت فرما کے پہنچے تو 12 ربیع الاول کا دن تھا. جو آپ کی ولادت کا دن تھا وہی دن قدوم مدینہ کا بھی رہا ہوا پہنچنے کا. اور جو آپ کے وصال کا دن تھا 12 ربیع الاول اور پیر، وہ دن وصال کا دن 12 ربیع الاول اور پیر اور قدوم مدینہ، مدینہ شہر میں داخل ہونا 12 ربیع اور پیر، 3 ہی دن یکتا کر دیے، 3 ہی دن ملا دیے. تو میں نے کافی کتابیں دیکھی، تاریخ دیکھی، تاریخ کو دیکھا، پڑھا، لیکن سارے لوگ اس مدعے پر خاموش تھے، اس نقطے پر خاموش تھے کہ یہ 3 ہی دن ایک کیوں کر دیے. تو پھر میں سوچنے بیٹھ گیا، وہ جو بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کسی کو سمجھ میں آئے تو اپنے پاس رکھیں، نہیں سمجھ میں آئے تو واپس چھوڑ دیں، کسی اور کو دے دیں گے. کہ یہ 3 ہی دن ایک کیوں کر دیے؟ کیونکہ حضور پاک جس دن داخل ہوئے مدینہ میں اس دن جشن تھا، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے. بوڑھے چھتوں پر تھے، بوڑھے لوگ چھتوں پر تھے، بچے بچیاں دھپ بجا رہے تھے، نوجوان جلوس نکال رہے تھے، یرادونا یا محمد اور یا رسول اللہ کے نعرے تھے اور جلوس تھا مدینہ میں. اور جس دن ولادت ہوئی اس دن کون جانتا تھا کہ آپ رسول
ज़मा है। उस रोज कौन जानता था कि आप रसूल हैं? उस दिन तो वो हजरत आमना के गोद में आपकी तशरीफ आवरी हुई और आप हजरत अब्दुल्ला के यतीम साहबजादे और अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, लोग यही जानते थे। लेकिन जिस दिन कुदूम मदीना में दाखिल हो रहे थे, सारी दुनिया जानती थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा आ रहे हैं। सारी दुनिया जानती थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा आ रहे हैं। तो मदीना में धूम थी। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 ही दिन एक कर दिए। कुदूम मदीना, विसाल मुबारक और पैदाइश का दिन, 3 ही दिन पीर और 3 ही दिन 12 रबीउल अव्वल के 3 ही दिन एक कर दिए कि चाहो तो पैदाइश रसूल का जश्न मना लो, चाहे तो कुदूम मदीना में दाखिल होने का जश्न मना लो, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के दिन जश्न मनाया ही मनाया जाए। 12 रबीउल अव्वल के दिन जश्न मनाया ही मनाया जाए। एक बहुत बड़ी सनद है ये कि सहाबा ने मनाया कि नहीं। आप लोग जुलूस निकालते हो तो ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी ईद है, ये उस पर सनद दी है। तो हदीस नंबर 3694 उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को कुबा पहुंचे। मदीना शरीफ में लोग 4-5 दिन से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें खबर तो हो गई थी कि मक्का से निकल चुके, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि 3 दिन गारे सोर में बैठ गए। तो आप इंतजार कर रहे थे। और जाहिरी बात है, आप सब लोग इस बात पर मुत्तफिक होंगे, जाहिरी बात है कि मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, एक रसूल तलवार बंद 40 लोगों ने घर को घेर रखा है, उनकी आंखों के सामने से निकल के आ गए। जो रसूल 40 तलवार बाजों के बीच में से निकलकर महफूज आ गए, वो रसूल गारे सोर में छुपे बिना वापस नहीं जा सकते। क्या जरूरत थी? जो रसूल आ सकते हैं 40 लोगों के बीच में से। चलिए रसूल की बात ना की जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बात की जाए कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 तलवार बाज जिन लोगों ने हसार में नहीं रखा रसूल पाक के घर को, वो उसके बीच में से अपने महबूब को सही सलामत ला सकता है। उस अल्लाह को क्या हाजत है कि वो 3 दिन और 3 रात गारे सोर में बिठाए रखे, वो यूं महफूज नहीं ले जा सकता। ये मुद्दा ये नहीं था, बात ये नहीं थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में रुकने का 3 दिन और 3 रात एक गहरा राज था। देखिए, बुखारी शरीफ उठाइए, मुस्लिम शरीफ उठाइए, मुत्तफक अलैह हदीस है, मुत्तफक अलैह हदीस है। अभी आका अलैहिस्सलाम गार के अंदर दाखिल नहीं हुए थे कि सुराखा आ गया। उस वक्त का बहुत बड़ा पहलवान, मक्का का बहुत बड़ा पहलवान, सुराखा आ गया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घबरा के अर्ज की, या रसूल अल्लाह सुराखा आ गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आया, आने का कोई परवाह नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा और बोला, सुराखा किस लिए आए हो? उसने कहा कि गरीब आदमी हूं, 100 ऊंटों का इनाम है और बहुत से इनामों का ऐलान हो चुका है, और मैं आपको अगर गिरफ्तार कर लूंगा तो मेरी नस्लों का मुकद्दर समझ जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तवज्जो की, उसका घोड़ा अपनी टांगों समेत पत्थर में धंस गया। एक तवज्जो की, उसका घोड़ा अपनी टांगों समेत पत्थर में धंस गया। उसने तौबा कर दी और कलमा पढ़ लिया। बोला, आका मेरी नस्लों की तौबा, मुझे निकाल दीजिए, मैं उधर से जाऊंगा और कहूंगा कि आप इस ओर नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तवज्जो की, घोड़ा निकाल दिया। एक तवज्जो से घोड़ा धसा दिया, एक तवज्जो से घोड़ा निकाल दिया। जब आलम तवज्जो का ये हो, उन्हें 3 दिन आरे सोर में छुपने की हाजत क्या है? ये तो बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफक अलैह हदीस, इस पे किसी का इनकार नहीं। जब जाती वक्त जब सुराखा वहां से पलटा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुराखा, तुम कहते हो कि मैं गरीब हूं, लेकिन मैं तेरी कलाइयों पर किसरा और ईरान के कंगन देख रहा हूं। शहनशाह ईरान, जिसके कंगन बहुत मशहूर थे, वो एक कंगन पहनता था सोने के। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तेरी कलाइयों पर किसरा और ईरान के शहनशाह के कंगन देख रहा हूं। मुद्दत गुजर गई, 10 साल मदीना तैयबा के हुजूर के जिंदगी के गुजर गए। 2.5 साल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला
تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے گزر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا. اتنا وقت گزر گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھیے کہ بیگانہ عرفاں کو حقیقت کی خبر کیا, بیگانہ عرفاں کو حقیقت کی خبر کیا, جو آپ سے واقف نہ ہو وہ اہل نظر کیا, منظور نظر کون ہوا اس کی خبر کیا, وہ فضل پہ آ جائے تو پھر ہے وہ ہنر کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدت گزر گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا. ایران فتح ہوا. کسرا و ایران کا سامان آیا, مال غنیمت آیا, مسجد نبی کے سامنے ڈھیر لگ گیا. صحابہ اکرام کھڑے ہیں, مجمع ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں سے حصہ تقسیم کریں گے, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کے آس پاس گھوم رہے ہیں اور اس میں بار بار ہاتھ ڈال کے کچھ چیز تلاش کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کیا تلاش کر رہے ہو, مال غنیمت تقسیم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ قربان جائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ان کا درجہ ایمان تھا. کیا آپ نے فرمایا کہ ہجرت کے سفر میں میرے آقا نے سراغا کو فرمایا تھا کہ میں تیری کلائیوں پر کسرا و ایران شہنشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ایران آج فتح ہوا ہے, وہ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے, آسمان تباہی کے لیے جبڑے پھاڑ سکتا ہے, سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں, لیکن ختم نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی بات رد نہیں ہو سکتی. آج اس کا سامان آیا ہے. 17 سال کے بعد فتح ہوا ایران. کسرا و ایران کا سامان آیا ہے, اس کے کنگن ڈھونڈ رہا. ایک صحابی آگے بڑھے, انہوں نے ہاتھ ڈالا اور کہا یہ امیر المومنین, یہ ہے کسرا و ایران کے شہنشاہ کے کنگن. وہ کنگن لائے گئے. وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے دور خلافت میں کوئی شخص سونے کی انگوٹھی پہن کر مدینہ کی گلیوں میں چل نہیں سکتا تھا, کوڑے پڑتے تھے, انہی فاروق اعظم نے مجمع صحابہ میں سب کے سامنے سراغا کو سونے کے کنگن پہنا دیے. جو حرام تھا مردوں کے لیے وہ پہنا دیا. کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے, آپ فرمانے لگے ارے حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, ہم کیا جانے. دنیا کے لیے حرام, مردوں کے لیے حرام مصطفیٰ نے کیا تھا تو سراغا کے لیے حلال بھی وہی کر کے گئے. جو میرے نبی کی زبان سے نکل جائے وہی شریعت ہے. جو نبی چل جائے وہ سنت ہو جائے. نبی جہاں بیٹھ جائے اس طرح بیٹھنا سنت ہو جائے. نبی جس طرح کھانا کھائے اس طرح کھانا کھانا سنت ہو جائے. میرے نبی نے فرما دیا اگر مردوں کے لیے سونا حرام ہے, سراغا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نبی نے فرما دیا اگر مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے تو سراغا کے لیے حلال بھی میرے نبی ہی کر کے گئے. بس یہی شریعت ہے. تو واپس پہنچ آتے ہیں اپنے اسی مدعے کی طرف. حدیث نمبر 3694 بخاری شریف کی. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب آقا علیہ السلام کوبا پہنچے مدینے تو وہ جو غار سور میں 3 دن اور 3 رات آقا علیہ السلام کی یکجہتی سے یکجہتی سے جو فیض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا, اس فیض کے لیے اس کی اگر تلاش کرنی ہو تو اس کی تلاش کا جواب مجھے شب معراج سے ملا. شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب سفر معراج ہوا سدرۃ الکعبہ قوسین و ادنیٰ پر, تو یہ 3 خطاب ہو گئے. محترم بزرگ دوستو, بہت وقت قلیل رہتا ہے, وہ سبھی لوگ اپنا ٹائم نکال وغیرہ کے آتے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت پر اور آپ کے شان وصال پر اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق پر یہ 3 خطاب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پر ہوئے. اور انشاءاللہ رحمان اگلے جمعے کو یہ 4تھا خطاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہو اور اس میں یہ بتایا جائے کہ آخر غار سور کے اندر رکنے کی وجہ کیا تھی. آخر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور ان کے محبوب کو 3 دن اور 3 رات غار سور کے اندر روکنا پڑا. ایک بہت بڑا راز کھلے گا, لیکن وہ کھلے گا اگلے آنے والے جمعے کو. کہ اب بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے, گدائے بے سرو ساما جہاں پناہ بنے. حضور ہی کے کرم سے مجھے تسلی تھی, حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے.
وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں پہنچے، قدموں نے ان کے خاک کو کندن بنا دیا۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات